بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالر، صوفیہ کرام، اسلامی فلسفے اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم رابعہ بصری کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، رابعہ الودیہ القصیہ، جسے رابعہ بصری بھی کہا جاتا ہے، موجودہ عراق میں واقع شہر بصرہ میں 716 عیسوی تقریباً 100 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وہ ابتدائی اسلامی تعصب میں ایک گہری بااثر شخصیت تھی اور ان اسلامی تاریخ میں ابتدائی اور سب سے زیادہ قابل احترام صوفی سنتوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایک عورت کے طور پر ابتدائی اسلامی صدی کے دوران الہیات اور روحانیت کے مردوں کے زیر تسلط شعبوں میں ان کی نمایاں حیثیت غیر معمولی ہے، اور وہ الہی محبت، عشق الہی کے تصور کو بیان کرنے میں ایک علمبردار سمجھی جاتی ہے، نہ کہ جہنم کے خوف یا جنت کے خواہش سے خدا کے لیے محبت۔ رابعہ بنو ادویہ قبیلہ سے تعلق رکھنے والے ایک غریب لیکن پرہیزگار گھرانے سے پیدا ہوئے۔ انہوں نے اس کا نام الہدویہ رکھا گیا۔ روایتی سوانح عمریوں کے مطابق، جن میں فرید الدین عطار جیسے بعد کے صوفی مصنفین کی تحریروں میں شامل ہے، رابعہ اپنے خاندان، جس کا مطلب ہے ربیہ، کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے اس کا نام چوتھی۔ اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور شدید قحط کے دوران اسے اپنے خاندان سے الگ کر دیا گیا اور غلامی میں بیچ دیا گیا۔ ان کی ابتدائی سال مشکلوں سے گزرے، لیکن غلامی میں بھی وہ اپنے عقیدے کے لیے وقف رہے۔ اکثر اپنی راتیں عبادت اور دن میں روزے میں گزارتے تھے۔ ان کو روحانی لگن نے ان کے آقا کو اتنا متاثر کیا کہ آخر کار اس نے اس کی حرمت کو پہچانتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ اپنی آزادی حاصل کرنے کے بعد رابعہ بصری نے سنجیدگی اور عقیدت کی زندگی کا انتخاب کیا۔ اس نے مادی املاک، شادی اور معاشرتی اصولوں کو مسترد کر دیا، خود کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے خلوت، دعا اور مراقبہ کی زندگی گزاری، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے بعد کی بہت سے صوفی بزرگوں اور صوفیاء کو متاثر کیا، جن میں حسن البصری بھی شامل ہیں، جو ان کی گہری روحانیت کے اہم اثر اور مداح دونوں تھے۔ اپنے بہت سے ساتھیوں کے برعکس، جنہوں نے الہی خوف یا انعام کے بات کی، رابعہ بصری نے خدا کے لیے خالص بے لوث محبت پر زور دیا۔ ان کے بدلے میں کچھ نہیں مانگا۔ اس کی سب سے مشہور دعا اس فلسفے کو سمیٹتی ہے: اے رب، اگر میں جہنم کی خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں تو مجھے جہنم میں جلا دیتا ہوں، اور اگر میں جنت کی امید سے تیری عبادت کرتا ہوں تو مجھے اس سے خارج کر دے، لیکن اگر میں تیری ذات کے لیے تیری عبادت کرتا ہوں تو اپنی ابدی خوبصورتی کو مجھ سے نہ روکو۔ یہ تھی ان کی دعا۔ رابعہ نے شاعری کے ذریعے بھی اپنی عقیدت کا اظہار کیا، جن میں سے کچھ کو محفوظ کیا گیا اور مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا۔ ان کی آیت آرزو، روحانی جوش اور الہی سے ایک اٹوٹ تعلق سے بھری ہوئی ہے۔ اگرچہ وہ فقہ یا الہیات کی روایتی معنوں میں عالم نہیں تھی، لیکن رابعہ کی روحانی حکمت اور بصیرت نے انہیں بہت سے لوگوں کے لیے ایک استاد اور رہنما بنا دیا۔ وہ تصوف کی ترقی میں ایک مرکزی شخصیت بن گئی، خاص طور پر الہی محبت کے گرد خیالات کی تشکیل اور اللہ تعالی کی موجودگی میں نفس کی فنا میں۔ رابعہ بصری 801 عیسوی 185 ہجری میں اپنی پیدائش کے شہر بصرہ میں ہی انتقال کر گئی۔ ان کی موت نے ایک ایسی زندگی کے خاتمے کی نشاندہی کی جو سنت پرستی اور روحانی روشن خیالی کے لیے وقف تھی، لیکن ان کی تعلیمات صوفی مفکرین اور شاعروں کی نسلوں تک زندہ رہیں۔ صوفیہ کی ماں کے طور پر ان کے میراث برقرار ہے۔ ان کے نام کے ساتھ اسلامی علمی اور روحانی دونوں حلقوں میں عزت کی جاتی ہے، اگرچہ ان کی سوانح عمری کے کچھ پہلو افسانوی سے بھرے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو بعد کے صوفی ادب میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ ان کی اسلامی تعصب کی ترقی پر غیر روحانی اثرات تھے۔ جہاں تک ان کے مزار کا تعلق ہے، رابعہ الودیہ رابعہ بصری کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں بصرہ عراق میں دفن کیا گیا تھا، حالانکہ ان کے قبر کا صحیح مقام واضح طور پر معلوم نہیں۔ صدیوں کے دوران متعدد سائٹس ان کے نام کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک مقام یروشلم میں ایک مزار ہے جو اکثر اس کے نام پہ منسوب کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء
اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جگہ اسی نام کی دوسری عورت کے ساتھ الجھن کی وجہ سے غلطی سے اس کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے۔ ان کی تدفین کا زیادہ امکان بصرہ میں ہی ہے، لیکن بدقسمتی سے جنگلوں، نظر اندازی اور تاریخی تبدیلیوں کی وجہ سے آج کوئی رسمی یا عظیم الشان مزار ان کے آخری آرامگاہ کو یقینی طور پر نشان زد نہیں کرتا ہے۔ تاہم مسلم دنیا کے مختلف حصوں میں رابعہ کے نام سے منسوب جدید یادگاریں اور روحانی مراکز موجود ہیں۔ ان کی یاد کو کسی یادگار مزار کے ذریعے نہیں بلکہ ان کے لوگوں کے دلوں اور تعلیمات کے ذریعے زندہ رکھا جاتا ہے، جو ان کی الہی محبت اتحاد ڈالنے کے راستے پر جاتے ہیں۔ ان کی قبر کو نشان زد کرنے یا یادگاری مقامات قائم کرنے کے لیے مقامی صوفی برادریوں اور مداحوں کی طرف سے صدیوں سے کچھ کوشش کی گئی ہیں، لیکن کسی معروف فرد یا حکمران کی طرف سے تعمیر کردہ کوئی مستند مزار قابل اعتماد تاریخی ذرائع میں درج نہیں کیا گیا۔ ایک لحاظ سے یہ ان کی عاجزی اور دنیا سے تعلقی کی زندگی سے آہنگ ہے۔ ان کی حقیقی میراث ان کی تعلیمات میں سے ہے، پتھر یا ساخت میں نہیں۔ رابعہ بصری خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص محبت کی ایک پائیدار علامت بنی ہوئی تھی، اور ان کی کہانی آج تک صوفی راستے پر متلاشیوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے اور قرآن پاک پر عمل کرنے اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔